اور وقت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ سائنس یہ کہتی ہے، فزکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بھی ایک اب ڈائمنشن ہے، 4th ڈائمنشن ہے، اس کو بھی ٹائم بول کے ایک ڈائمنشن ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، طبیعیات، وہ جانتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت کو، جس سائنس نے آج مانا کہ وقت ایک ڈائمنشن ہے، اس کی اہمیت ہے، اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا والعصر، قسم زمانے کی۔ مسلمانوں کے لیے وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس دین اور شریعت میں وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہو چکی ہے جن کے پاس، ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ آج 3 گھنٹے تھیٹروں میں برباد کرنا، جس کو جانے اور آنے کے لیے اضافی اور 2 گھنٹے لگا لیجئے، 5 گھنٹے اگر ایک مسلمان نوجوان برباد کر سکتا ہے پکچر دیکھنے میں، گویا یہ قوم وقت کی اہمیت کو نہیں جانتی ہے۔ جو نوجوان، جو امت کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کے ایک اہم مرحلے اور ایک اہم وقت سے گزر رہا ہے، جوانی سے، اگر وہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کوئی کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہاں اس امت کے وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے سپورٹس کھیلنا جن سپورٹس میں بہت مختصر وقت میں انسان کی جسمانی کسرت بھی ہو جائے، ذہنی بھی جو ہے صلاحیت ہے اس کی نکھر کے آئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اسلام کھیل کود کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایسے کھیل کود کے خلاف ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے، آپ کے فرائض روزوں میں آڑ بنتا ہے، آپ کی نمازوں میں آڑ بنتا ہے۔ ویسے تو نہیں ہو کوئی ایسا گیم جس میں 45 منٹ، 50 منٹ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، آدمی وہ ہو جائے، جسمانی کسرت بھی ہو جائے، ہے نا۔ لیکن آج 12 10 گھنٹے برباد ہوتے ہیں، جس کی سیریز میں پتہ نہیں کتنے دن انسان برباد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نکڑوں پر جو نوجوانوں کی بھرمار ہماری نظر آتی ہے، ٹھیلوں پر، میلوں میں یا چوراہوں پر جس انداز سے نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسلم محلے ہیں جن کے اندر ہوٹلیں بھری ہے، ہوٹلوں کے مالکان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہر 15-20 منٹ کو ہٹانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ، اتنے زیادہ ہے۔ جو کہ قوم اقلیت میں بستی اس ملک میں، وہیں اکثریت بسنے والی قوموں کے علاقے میں جائیے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ہوٹلوں میں انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ خالی ہوٹلیں آ کر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بھرمار، پان ٹپریوں کی بھرمار ہونے کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہے، اور وہاں موجود نہیں ہے لوگ بیٹھنے کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، کام ہو اور چلتے بنے، اس لیے کہ اس قوم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی اہمیت جان لی ہے۔ اسی لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے، اگر میں بہت زیادہ بھی مصروف ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ سکتا ہوں کہ چلو جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ اگر میں ظہر کے بعد کتنا بھی مصروف ہوں تو عصر کا ایک وقت ہے۔ سفر ہونا، اس میں جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، عام حالت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ فجر میں یار بہت جان پہ آتا اٹھنا، اس لیے فجر عشاء میں پڑھ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک وقت ہے، سال میں 355 دن جب گزر جاتے ہیں قمری مون کے حساب سے اسلام کے کیلنڈر چلتا ہے، تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کا ایک وقت ہے، جب میرے پاس 2 مہینے پہلے ذی الحجہ میں پیسے نہیں تھے، آج پیسے آ گئے، تو کیا آج حج کر سکتا ہوں میں اس سفر کے مہینے میں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حج کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے جو ہوتے ہیں، فرض روزوں کا ایک وقت ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب اس کی ایک رات آتی ہے، جب سے روزے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ایک رات آتی ہے جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید منا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو روزوں کا ایک وقت ہے نا، اور اس میں بھی نماز کے لیے اگر مسجد میں طے شدہ وقت ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، اور آج کل تو الحمدللہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں، سیکنڈ سے چلتی ہیں، تو کیا 1:29 اور 30 سیکنڈ پہ جماعت کھڑے کرنے کو ہمت کر سکتا ہے؟ 1:30 ہو جاتے ہیں اور 00 سیکنڈ ہوتے ہیں تو امام صاحب اٹھتے ہیں۔ تو جس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت ہے، اتنی سخت پابندیاں ہیں، اس دین کے ماننے والوں کے پاس افسوس کی بات، وقت کی اہمیت کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت، کہ گھنٹوں، دن، مہینے، سال ہا سال اپنے برباد کیے جا رہے ہیں مختلف چیزوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے، ہے نا۔ 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے ہیں، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی۔ وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے،
اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے۔ مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کرے گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا وقت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انه کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کراؤں۔ تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت کی۔ کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے۔ انہو کلمۃ ہوا قائلھا، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کی کھینچیے، کلا انہو کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا؟ دنیا میں ایگزام آ گئے، یہ سیمسٹر نہیں پڑھ سکا، اگلے سیمسٹر بہت اچھا پڑھوں گا۔ بزنس میں یہ سیزن میں مال نہیں لایا، اگلا سیزن بہت محنت کروں گا۔ یہ فصل میں زیادہ محنت نہیں، اگلی فصل کو دیکھو کیسے اگاتا ہوں۔ یہ جمعہ نہیں ہوا، اگلے جمعہ سے دیکھو کیسی نمازیں شروع کرتا ہوں۔ یہ رمضان اپن سدھر نہیں سکی، اگلے رمضان سے دیکھو پھر کیسا سدھرتا ہوں۔ ہر بار مہولت، انہو کلمۃ ہوا قائلھا، دنیا میں یہی تیری بات تھی، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، اگلا موقع، انہو کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ ان کی اور اس دنیا کے بیچ میں آڑ ہے، برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، ہے نا؟ تو مرنے والا بھی کس چیز سے گزارش کرنے والا ہے؟ وقت۔ تو کیوں نہ زندگی میں اس کی اہمیت جان لے، کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایسے حالات آ جائے کہ انسان جو گزارش کرے۔ تو جو دنیا میں وقت ملا ہے صحیح سے فائدہ اٹھا لے۔ آئیے، وقت کی اہمیت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ مرنے والا گزارش کر رہا ہے مہلت اور وقت کی، مرنے کے بعد بھی جو سوال ہونے والے ہیں ان میں بھی سوال وقت کے ہی ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ قبر کے اندر انسان سے کتنے سوال ہونے والے؟ 3 سوال، 3 سوال قبر کے اندر، اور مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت کے بعد حساب اور کتاب ہوگا، اس روز سوال ہوں گے ٹوٹل 5۔ 3 قبر میں، 5 آخرت کے سوال۔ 5 آخرت کے سوال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے، جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے وہ اللہ کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں ہر آدمی انفرادی، انڈیویجول، ایک ایک کر کے جانے والا ہے، اور کوئی وسیلہ، کوئی شفاعت، کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آنے والی ہے۔ ٹھیک؟ تو 5 سوالات آپ فرماتے ہیں۔ پہلا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ معاف کرنا، پہلا سوال، وقت کہاں لگایا؟ وقت کیا ہے؟ یہی زمانہ جو گزر رہا ہے۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ جوانی بھی زندگی کا جو ایک مرحلہ ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کہاں لگائی مطلب وقت کہاں لگایا۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی مطلب پرائم ٹائم کہاں لگایا اپنے وقت کا، جو زندگی میں چھوٹ اور مہلت ملی تھی اس کا ایک فیز تھا جس کو جوانی کہتے تھے، اس کو کہاں لگایا۔ 2 سوال وقت کے۔ تیسرا سوال، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا، اور 5واں سوال، کہاں خرچ کیا۔ 5 سوالات آخرت کے، اگر اس پرچے کو 100% مانا جائے تو 40% کوشچنس پھر ہونے والے ہیں وقت پر۔ پہلا سوال وقت، دوسرا سوال وقت، 40% ہوگا نا، 40% پرچہ تو وقت پر ہے۔ اور خبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوال، ٹوٹل 8 سوال۔ 8 سوال کے 8 سوال پورے لیک، پرچہ پورا لیک ہے۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا تھا، لیک سب بتائیں۔ 5 سوال بالکل بتا دیے گئے ہیں نا، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو پرچہ مکمل لیک ہو اس کے بعد بھی کوئی کینڈیڈیٹ فیل ہو جائے تو
تو اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. اسی لیے آخرت کے امتحان میں ری ایگزامینیشن نہیں ہے، چونکہ پیپر بھی بتا دیا گیا، سوال بھی بتا دیے گئے، جواب بھی بتا دیے گئے، اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، فیلئر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، ایٹی کوئی سوال ہی نہیں، چانس کا کوئی سوال ہی نہیں. تو کتنا بد نصیب ہے وہ نوجوان، وہ شخص جس کو امتحان کا پورا پرچہ بتایا جائے، اس کے بعد بھی سوال اور جواب دیے جائے، اس کے بعد بھی فیل ہو جائے، اور سوال و جواب وہی بتائے جو پرچہ سیٹ کرنے والا ہو، اور اس کے بعد بھی فیل ہو، تو اس کو چانس دینا صحیح بات ہے، نہیں دینا چاہیے ایسے انسان کو چانس. تو آخرت میں بھی 5 میں سے 2 سوال کس چیز کے ہیں؟ وقت والعصر. یہیں تو بتایا جا رہا وقت کی اہمیت. اس کے بعد وقت کی اہمیت کے مراحل ابھی ختم نہیں ہوئے. جہنم تو پچھتائیں گے وقت کو، جہنمی تو پچھتائیں گے وقت کو غلط جگہ لگانے کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی جنتی کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے. پھر سے سنیے، حدیث میں آتا ہے جنتی کو بھی جنت میں ایک چیز کا پچھتاوا ہونے والا ہے. جنت میں اگر کسی چیز کا پچھتاوا ہے تو وہ چیز کتنی اہم ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جنت الٹیمیٹ گول ہے کہ مومن کا وہاں جانا چاہتا ہے، چاہے جس بھی درجے کی مل جائے، ہے نا، چاہے وہ دروازے کی بازو والا ہی سب سے چھوٹا حصہ بھی مل جائے، ہے نا. جیسا کہ وہ الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ آخری شخص جو جنت میں جائیں گا وہ دروازے پہ آنے کی مانگ کریں گا اور کہیں گا اللہ بس وہ دروازے کو بازو تھوڑی سی جگہ دے دو پھر میرے کو، وہ بھی چل جائیں گا، ہے نا. تو وہ بھی الٹیمیٹ سکسیس، کامیابی ہوں گی. وہ شخص جو جنت کے دروازے کی بازو کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی مل جائے تو اس کے لیے وہ کامیابی ہو جائیں گی اس وقت. تو آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، اس جنت میں جانے کے بعد بھی ایک چیز کا پچھتاوا ہے. وہ کیا پچھتاوا؟ حدیث میں الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جب جنت میں داخل ہونے والے لوگ جنتیوں کے مقامات دیکھیں گے، درجات. جنتیوں کے مقامات سمجھتے آپ؟ درجات. اور جنت کے درجے اونچے ہیں اور جہنم کے درجے نچلے ہیں. تو جب جنت کے اونچے درجات کو دیکھیں گے جنتی لوگ تو جنت میں جانے والا شخص کہیں گا ہائے افسوس. جو درجات ہوں گے نا، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ، ایک طبقے جنتیوں کا دوسرا طبقہ، زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا. دنیا میں بھی ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، اور کیا بلڈنگ کھڑے کر دی انہوں نے اونچی. تو اونچائی سے انسان کی عظمت، اہمیت، اثر، رسوخ، مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان کو. کیا بلڈنگ بنا دی انہوں نے، 4 مالے کی، 10 مالے کی، 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا. اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے ہو، وہ کیا ملک ہے، اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے. تو کہا اونچائی اچھا ہے نا. اور جتنا اونچا رہے ہے نا اتنا اہم مانا جاتا ہے نا. یہ بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں. ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے. تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے. جنت بھی اونچی ہے. تو ایک طبقے سے، ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے، مثال کے طور پہ ایک فلور سے دوسرا فلور، آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے. صرف شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے. سمجھ رہے بات؟ کتنی اہم بات بتائی جا رہی. تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں کام میں برباد کیا تھا، اگر صحیح جگہ لگاتا، اللہ کے ذکر میں لگاتا، تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا. ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ایک اس میں. تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے، وہ کیا معلوم؟ وقت. کتنی اہم چیز ہے نا وقت. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گنوانے کے لیے وقت. بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو، مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، گزر نہیں رہا ہے ان سے، بیچاروں سے اللہ رحم کرے. تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، سونے میں. اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے. دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں سے ویسے بھی 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے اگر انسان سوتا ہے اور اگر 60 سال جیتا ہے تو 20 سال سونے میں لگاتا ہے، بچتے ہیں 40 سال صرف. اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسیس چلے جائے، ہے نا، رات میں 9 بجے سو رہے اور صبح 9 بجے اٹھ رہے، تو گویا آدھی زندگی یہ سونے میں ڈالتا ہے. 12 گھنٹے سوتا ہے نا. اور اگر 12 گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر، تو دوپہر میں اور سو جاتا 2-3 گھنٹے میں. تو کہا 12 گھنٹے اور 3 گھنٹے 15 گھنٹے سوتا ہے بیچارہ. اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے؟ کیوں دنیا میں آیا ہو؟ حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ سونا ہی سونا ہے. الٹیمیٹ سونا، آخرت تک سونا ہے.
نیکوکار ہوں گے تو اطمینان سے سو رہے ہیں، جو کہ ایسی عیش اور عشرت میں جو 7 اسٹار 17 اسٹار اور 107 اسٹار اور 1007 اسٹار ہوٹل بھی نہیں دے سکتی آپ کو، اتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ لیکن اگر تکلیف ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو گئی، 60 سال کی زندگی نے اثر ڈال دیا غلط تو پھر تو بہت مشکل ہے، قیامت تک رونا اور رونے کی تکلیف میں جو 3rd ڈگری اور 38 ڈگری پنشمنٹ اور 303 ڈگری اور 3003 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائیں گا، بہت خطرناک ہے۔ سونا ہی تو سونا تو ہے ہی نا، مطلب مسئلہ سونے میں کہاں نہیں ہے، جنت میں جا کے بھی آرام ہی کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے نا۔ تو پھر تھوڑی سی زندگی کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے، اس وقت کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی، جس سماج نے وقت کی اہمیت جانی، جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، یاد رکھیں دنیا میں سرخرو ہوئے۔ ایمانی کیفیت چھوڑ دیجیے، میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ وقت کی اہمیت جان کر ایمان لائے، نہیں، جس بھی قوم نے وقت کی اہمیت جانی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ دنیا میں سرخرو ہوئی، دنیا میں کامیاب کہلائی۔ اور جن قوموں نے دنیا میں وقت کی اہمیت نہیں جانی، وہ دنیا میں تو بدحال ہوئی، آخرت کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ایمانی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے حالات۔ جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی ہے نہیں ہے، یورپ اور امریکہ کیا ملک تھے، یہ خانہ بدوش لوگوں کے علاقے تھے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہیں، وہاں آبادیاں بڑھ نہیں سکتی انسانی، جس طرح سے ہندوستان اور چائنا کا حال ہے۔ یہاں آبادی کو نیچرل گروتھ کو فل چانسز ہے، موسم اس طرح سے بنا ہوا ہے، 3 موسم فرسٹ کلاس، بارش ہوتی ہے 4 مہینے، سردی ہوتی ہے 4 مہینے، گرمی ہوتی ہے 4 مہینے، انسانی نسلیں بڑھتی ہیں یہاں۔ وہ تو علاقے بھی نہیں انسانی نسلوں کے بڑھنے والے، برف گرتی تو 8 مہینے برف گر رہی ہے، صرف انسانی نسلیں نہیں بڑھ سکتی ایسے علاقوں میں۔ اس کے باوجود بھی جب اپنے وقت کی اہمیت جانی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی اہمیت جانی، اس کا مطلب وقت کی اہمیت جانی، آگے نکل گئے، دنیا جا کر ان سے سیکھ کر آ رہی ہے ٹائم مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال، کم وقت میں زیادہ کام کیسے کوئی قوم کر پاتی ہے نا۔ دیکھیے آپ ان کی مثال، وقت کی اہمیت جان لی انہوں نے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ آج اگر آپ کو انڈیا میں تجارت کرنا ہے تو شاپ ایکٹ لائسنس بنانے کو آپ کو 15 دن لگتے ہیں۔ نہ اس قوم نے وقت کی اہمیت جانی، نہ یہ سماج سمجھتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وقت کی اہمیت نہیں جانی۔ شاپ ایکٹ بنانے 15 دن، اکاؤنٹ کھولنے 10 دن، ویریفیکیشن کو 5 دن، اس میں بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں اگر آپ کسی بزنس کو چالو کرنا چاہتے ہیں، ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک بزنس جو ہے، میری نوکری چھوٹ گئی جاب، جس دن میری جاب چھوٹی تو میں نے اسی دن اپنا بزنس چالو کیا۔ میں نے کہا یہ بڑی تعجب کی بات ہے، آپ نے جس دن نوکری چھوڑی اسی دن جاب آپ کا بزنس چالو کہاں؟ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا، وہاں سے نکلا اور ودن 4 hours مائی بزنس واز آن لائن، میں 4 گھنٹے میں آن لائن تھا، میرا کریڈٹ کارڈ ریڈی تھا، میرا ڈیبٹ کارڈ ریڈی تھا، میری چیک بک میرے پاس تھی، میرے پاس ایک ویلڈ لائسنس تھا بزنس کرنے کا۔ 4 گھنٹے میں صرف انہوں نے اپلائی کیا آن لائن، اور 4 hour کے اندر بینک سے ان کو پاس بک، چیک، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ آ چکا تھا، اور ودن 4 hours جس دن میری جاب چھوٹی اسی دن دوپہر تک میں بزنس میں آن لائن تھا۔ وقت کی اہمیت جان لی اس قوم نے، کہ اسے پتہ ہے کہ ایک آدمی جب جاب چلی جاتی ہے ایسے ملک میں جہاں ہر روز گزارے کے لیے کم از کم اس کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، کمانا بڑا اہم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بزنسز بھی اتنے فاسٹ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے میں آن لائن لا کر آپ کا بزنس کھڑے کر دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ قوموں نے وقت کی اہمیت جان لی ہے۔ افسوس کی بات ہے مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم وہی پتہ نہیں کس زمانے میں گزر رہے ہیں۔ میں بابا آدم کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی وقت کی اہمیت جانتے تھے، تو ان کی ایگزامپل میں نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے، مطلب ایک ایسے زمانے میں جا رہے جہالت کے، جس جہالت میں ہم نے ایک بڑی اہم چیز، ایک بڑے اہم مرحلے کو بھول گئے، وہ ہے وقت۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں قسم کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، کہ مسلمانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو، اے قوموں، اے انسانوں، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ جو بہت قلیل وقت، اتنا کم وقت تمہیں 60-70 سال ملا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اور جب گزر جاتا ہے اس کی خصوصیت ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا، اسی لیے تو اسے عصر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عصر کا معنی ہوتا ہے نکل جانا اور دوبارہ واپس نہ جا پانا۔ جس طرح سے نیمبو کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو رس نکلنے کے بعد کیا رس واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، اسی کو کہتے ہیں عصر، واپس نہیں جا سکتا۔ دودھ، تھن سے دودھ نکال لیا گیا جانور کے، کیا آپ واپس ڈال سکتے تھن میں دودھ؟ نہیں، وہ نکل گیا، واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وقت چونکہ ہاتھ میں رکتا نہیں، نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اسے بھی عصر کہا جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی افسوس کر لو کہ میں نے اپنی جوانی کہاں لگائی، واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں۔ کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میری کالج اور اسکول کی لائف میں نے خراب کی، واپس لا سکتا ہوں؟
نہیں، گزر جاتا ہے تو آتا نہیں ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ اس لیے جب ملتا ہے تو صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے ساتھ، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں کامیاب ہوئی، اور جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا ایمان کے بغیر دنیا میں کامیاب ہوئی، آخرت میں ناکام رہیں گی۔ تو گویا وقت کا فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پا رہا ہے۔ جو قوموں نے ایمان نہ لائے لیکن وقت کو سمجھا، دنیا میں تو سرخرو ہو رہی ہے آج، اور جس نے ایمان کے ساتھ وقت کی اہمیت جانی وہ تو دونوں جگہ کامیاب ہے۔ صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال، اور سلف صالحین اس کے بعد کے اسلاف کا ایک 4 صدیوں کی جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ 4th سینچری اللہ کے رسول کے بعد 4تھی صدی مطلب 12ویں صدی تک مسلمانوں نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام نہیں دیے۔ ایسے ایسے کارنامے چونکہ انہوں نے ان کے رب کے طرف سے دیے گئے جو اپوائنٹڈ ایک اجل، ایک وقت، ایک گھڑی، ایک مہلت، ایک پیریڈ تھا، اس اجل اس گھڑی کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تھا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب نسلیں ہیں۔ سرخرو ہوئے، ایسے سرخرو ہوئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ایجادات کی گئی، دنیا کے اندر جو کتاب و سنت کی سمجھ اور فقہ میں ایسی بہترین نمایاں اور شاہکار انہوں نے نکالے جس سے انسانیت کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو اور دنیا کے اندر جینے میں سہولت ہو، دونوں میں کام کیے کہ وہ 4 صدیاں کتاب و سنت کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے، اور وہی 4 صدیاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قوم اپنے وقت سے 1000 ایئرس آگے چلتی ہے، ایڈوانس چلتی ہے، 1000 سال آگے چلتی ہے، 1000 سال آگے چلتی ہے۔ ایسے انہوں نے ایسے کارنامے، ایسی ایجادات دی انسان کو۔ اور آپ کو پتہ ہے وقت کے بارے میں مسلمان اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے لیے گھڑیوں کی ایجاد کی گئی، ڈائریکشن، چونکہ عبادتوں کا ایک وقت ہے ہمارے پاس، ڈائریکشن کی چیزیں ایجاد کی گئی، اور دنیا کہہ رہی کہ دیکھو مسلمانوں نے آج کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ڈائریکشن کی ضرورت مسلمانوں کی تھی دنیا میں، انہیں پتہ کرنا تھا کہ قبلہ کہاں ہے۔ جب قبلہ کہاں ہے پتہ کر سکے تو یہ بھی پتہ کر سکے سمندروں میں سفر کیسے کیا جائے گا کہ گریس کہاں ہے اور یونان کہاں ہے اور امریکہ کہاں ہے اور چائنا کہاں ہے، وہ بھی پتہ، چونکہ آسان ہوگا، ڈائریکشن ایک بار پتہ چل گئے، قبلہ کیسے پوائنٹڈ ہوتا ہے تو ہر چیز پتہ چل گئی۔ ویسے قبلہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک ٹف جاب ہے، قبلہ ایسٹ ویسٹ جو ہے اپنے کمپاس پہ نہیں چلتا ہے، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے، قبلہ تو سینٹر میں ہے۔ جب کوئی سینٹر کا لوکیشن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کارنرز نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ایریا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، سفر آسان ہو گئے۔ ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی اس لیے کہ مسلمان حج کو ہر سال جاتے تھے، لہٰذا اگر سمرقند میں بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اگلے سال حج کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے مکہ میں، اور مکہ سے نکل کے اسپین پہنچ جاتی ہے اگلے سال، 2 سال میں ٹیکنالوجی ادھر سے نکل کے دنیا کے وہ کونے پہنچ جاتی ہے۔ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن وقت کی اہمیت جانتے ہیں تو ساتھ میں ایجادات بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے عبادت کے ساتھ۔ تو انہوں نے وقت کی اہمیت جان لی، وہ قوم سرخرو ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دی وہ آج ہمیں بھی نہیں پتہ ہے، اس لیے کہ ہم وقت کی اہمیت کہاں جانتے ہیں۔ وقت کی اہمیت جانیں گے تو پتہ چلے گا جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی سمجھا کیا کچھ کر دکھایا ہے نا۔ بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ لوگ کیوں آگے ہیں، چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ، تو میں کہوں گا ہمارے اسلاف نے ایسے کارنامے انجام دیے، وہ لوگ کیوں آگے تھے کبھی پڑھ کر دیکھیے۔ مسلمانوں نے ایسی ایجادات کی ہے کہ مثال دے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا دوسری آیت کی طرف، کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کیے یورپ کے اندر، البانیہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقے جب مسلمان گئے، کچھ سال حکومت ابتدائی دور میں رہی، پھر ہٹ گئے، پھر بعد میں اور ہوئی، کچھ ڈیموں کی تعمیرات کی۔ ایسے ڈیم آج بھی موجود ہے یورپ میں اور شام کے اندر جو تقریباً کم و بیش 1100 سال سے اپنی جگہ ہے اور آج بھی پانی سپلائی کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں ان سے ہوتی ہیں۔ آپ کو مثال دے سکتے ہیں مجھے ایسی کوئی ڈیم کی جو ہمارے جدید دور میں بنا ہو، جس کے بارے میں یہ نہ بتایا گیا کہ 25 سال 30 سال اور 100 سال میں یہ بھر جائیں گا اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ایسی وارننگس ہے نا پوری، یہ 25 سال میں بھر جائیں گا، وہ 100 سال میں ختم ہو جائیں گا۔ 1100 سال سے وہ چلا رہے، کیا ٹیکنالوجی ہوں گی، کیا ان کی جس کو کہیں گے جدید، جس کے ماڈرنائزڈ ہوں گے وہ لوگ، کہ ایسے ڈیمز بناتے جو 1100 سال تک انسانیت کو نفع دینے والی چیز ہے۔ کتنا وقت کی اہمیت کو جانا ہونے کی، ایک بار بنا دو چیز انسانیت نسلوں تک فائدہ اٹھاتی رہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ وقت تم پر گواہ ہے انسانوں، تم گھاٹے اور نقصان میں آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو۔ تمام کی تمام انسانیت گھاٹے، نقصان، خسارے، جہنم میں جانے والی ہے۔ گویا اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ عمل ہمیں کبھی فلاح کامیابی نہیں دلا سکتے، ہم جہنم میں جانے والے۔ تو کہا ان الانسان لفی خسر، انسان تمام کے تمام گھاٹے، نقصان اور خسارے میں ہیں۔ والعصر، اور اس پر کون گواہ ہے؟ وقت گواہ ہے۔ اور یہ خسارہ آخرت کا، اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس، جہنم ہے صرف۔ تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے۔ اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ تو